أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اس کے قبل کی قسط میں آپ نے جنگ خیبر کے بارے میں تفصیل سے سماعت فرمایا، اور اس کے بعد کا جو سامنے واقعہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جنگ خیبر کی فتح کا اثر ایسا ہوا کہ آس پاس کے جو تمام یہودی تھے وہ ان پر اسلام کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کا ایسا اثر پڑا کہ وہ اب جیسے فدق ہے، وہ یہ گھبرا گئے کہ اب پوری طریقے سے جو ہے اسلام جو ہے وہ چھا چکا ہے، اور ابھی جس طریقے سے فتح کیا گیا، اسلام نے فتح کیا ہے، مسلمانوں نے فتح کیا ہے خیبر کو، اسی طریقے سے اب وہ فدق کو فتح کریں گے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اب یہ ہماری طرف نہ آئیں، تو بغیر کسی جنگ کیے ہوئے فدق والوں نے یہ سوچا کہ ہم جو ہیں مصالحت کر لیں، صلح کر لیں، تاکہ ہماری جان بخش دی جائے اور ہم یہ علاقہ جو ہے رسول خدا کو بغیر کسی جنگ و جدال کے دے دیں۔ اور اس کا اثر اس لیے بھی پڑا کہ جب یہ خیبر فتح ہوا تو بہت سارے جو خیبری جو تھے، وہ جنہوں نے اپنے کو وہیں خیبر کے قلعے کے اندر محصور کر لیا تھا، جب فتح خیبر ہو گئی تو انہوں نے درخواست رکھی اپنی جان بخشی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ہماری جان بخش دی جائے، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جان بخش دی۔ فدق والوں کو جب یہ خبر ملی کہ خیبر والوں کے ساتھ اس طریقے سے کیا گیا ہے، تو انہوں نے بھی رسول کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ ہم بھی آپ سے التجا کرتے ہیں، آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری جان بخش دی جائے اور ہم اپنا علاقہ آپ کے حوالے کرنے کو تیار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی وہ التجا کو قبول کر لیا، اور بغیر جنگ و جدال کے، بغیر کسی لڑائی کے فدق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آ گئی، پوری فدق۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ دو چیزیں ہیں۔ فدق کی جو تحقیق کی گئی اس میں یہ یاقوت صمدی جو ہیں، انہوں نے فدق کی تحقیق کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ فدق حجاز کی ایک بستی ہے جو مدینے سے 2 یا 3 دن کے راستے پر ہے۔ اسے اللہ نے اپنے پیغمبر کو سن 7 ہجری میں بربنائے صلح بطور فے عطا فرمایا تھا۔ یہ موجم البلدین طبع مصر 1324 ہجری سن 1906 عیسوی جلد 6 صفحہ 342 پر یہ رقم ہے کہ یہ جو فدق کا علاقہ ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور فے خدا کی طرف سے عطا ہوا۔ اب اسی کے آگے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ جو فدق ہے یہ صرف ایک باغ نہیں ہے، بلکہ بہت وسیع اور عریض باغ تھی، بہت بڑی، جس کو 7 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ کوئی چھوٹی موٹی باغ نہیں ہے، 7 حصوں میں۔ اور تاریخ داں نے اس کو بتایا بھی ہے کہ یہ 7 حصے جن کے الگ الگ نام تھے، وہ 7 خطے تھے، وہ جو ہیں ملا کر اسے فدق کہا جاتا ہے۔ اسی میں ابن شہاب زہری کی روایت ہے کہ یہ مخریق یہودی کے املاک تھے۔ نمبر 1 برقہ، نمبر 2 آواف، نمبر 3 صافیہ، نمبر 4 مسیب، نمبر 5 حسنی اور نمبر 6
مشریل، ابراہیم، نمبر 7 دلال۔ یہ کل 7 قطعات تھے، ان میں بہت سے نخلستان تھے۔ 7 ہجری تک یہ علاقہ کفار خیبر کے اور دیگر یہود کی ملکیت میں تھا۔ جنگ خیبر کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چند مصالحتی شرائط پر ملا، اس پر کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، اس لیے یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا خالصہ تھا، جس کی پیداوار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضروریات میں بھی صرف فرماتے تھے اور اس سے محتاجوں کی اعانت بھی فرماتے تھے۔ یہ جو ہے ابن شہاب ظہری لکھتے ہیں۔ اب جو بھی بات آپ کے سامنے آ رہی ہے اس میں 2 ٹرم جو ہے وہ سامنے آپ کے آ رہے ہیں۔ پہلا ٹرم تو یہ ہے کہ جسے کہا جاتا ہے کہ مال غنیمت، اور دوسرا ٹرم جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے استعمال کیا ہے وہ لفظ فے ہے۔ ان دونوں میں پہلے تو یہ فرق سمجھنا ہوگا کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو مال لڑائی یا جنگ کرنے کے بعد، فتح ہونے کے بعد جو ہاتھ آتا ہے، جو مال، وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اس مال میں اسلام کی فوج کے جتنے بھی لوگ شرکا ہوتے ہیں، جو شریک ہوتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں، ان کا اس میں حصہ ہوتا ہے، اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ رہتا ہے، ان کے اقربا کا بھی حصہ رہتا ہے، لیکن اس میں بیشتر حصہ جو ہے وہ ان کا رہتا ہے جو اس جنگ میں شریک ہوتے ہیں۔ لیکن جو فے ہے وہ حصہ ہوتا ہے جس مال میں بغیر جنگ و جدال کے، بغیر لڑائی جھگڑے کے جو حصہ مل جاتا ہے، جو ملکیت مل جاتی ہے، وہ فے کہلاتی ہے، اور وہ پورے کا پورا حصہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہتا ہے۔ وہ پوری ملکیت جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہتی ہے، اور اسی میں سے ان کو جو بھی محتاج اور اسیر اور غریب جنہیں بھی ان کو بانٹنا ہے، وہ ان کو بانٹنا ہے۔ اس پر کسی مسلمان کا حق نہیں رہتا کہ کوئی یہ کہے کہ اس میں سے بھی ہمیں دیا جائے، نہیں، چونکہ اس میں جنگ نہیں ہوئی ہے تو یہ پورے کا پورا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہوتا ہے۔ اب اس حق کو رسول جیسا چاہے ویسے جس مصرف میں لے آئے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنا کریم ہو، جو اتنا رحیم ہو، وہ کتنے اچھے مصرف میں لائے گا۔ وہ ایسا تو ہے نہیں کہ ایسے مصرف میں اسے لے آئے گا کہ خدا اور رسول، خدا جو مصرف بتاتا ہے اس کے علاوہ کہیں جائے گا۔ اس کو تو سب کچھ جو ہے اپنے مصرف میں لانا ہے، مسلمانوں کے اوپر ہی خرچ کرنا ہے، محتاجوں کے لیے کرنا ہے، غریبوں کے لیے کرنا ہے، لیکن کوئی دوسرا اس پر جو ہے اپنا حق جما نہیں سکتا۔ یہ خالص اور خالص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہوتا ہے۔ اور جنگ اور باغ فدق بس وہ جو ہے فے کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی، اس لیے پورا حق اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب وہ چاہیں جسے چاہیں اسے دیں، اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں سے ہمیں بھی دیا جائے یا ہمارا بھی حصہ اس میں ہو۔ اب اسی کے آگے جو اور بھی ہیں وہ بھی اس میں، جیسے کہ ابن ابی حدید معتزلی یہ فرماتے ہیں کہ ظہری سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ بچے ہوئے خیبریوں نے جو قلعہ بند ہو گئے تھے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے جان کی امان چاہی اور شہر چھوڑ دینے کا وعدہ کیا، تو پیغمبر اسلام نے ان کے درخواست منظور کر لی۔ فدق والوں کو یہ خبر ملی تو انہوں نے بھی یہی درخواست پیش کی، جسے حضور نے قبول کر لیا۔ اس لیے فدق سرکار دو عالم کی خاص ملکیت قرار پایا، کیونکہ اس پر فوج کشی نہیں ہوئی تھی۔ خاص ملکیت قرار پایا، یہ جو ہے شرح ابن ابی حدید مصر جلد 4 صفحہ 78 پر لکھا ہوا ہے۔ اور یہی چیز جو ہے تبری بھی کہہ رہے ہیں، تاریخ تبری میں آپ بھی جا کے دیکھیں، تاریخ تبری میں تبری کا بیان ہے کہ فدق خاص پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس لیے کہ مسلمانوں نے اس پر سواروں اور پیادوں کی شکل میں حملہ نہیں کیا تھا،
یہ جو ہے طبری، تاریخ طبری میں طبری لکھتے ہیں، تاریخ طبری مصر جلد 3 صفحہ 98 پر، اور سیرت ابن ہشام میں بھی یہی الفاظ ہیں، ہر طرف آپ کو یہی لفظ ملیں گے، یہ الفاظ ملیں۔ سیرت ابن ہشام کو آپ سن لیں کہ خیبر مسلمانوں کے درمیان مشترکہ مال غنیمت کی حیثیت رکھتا تھا۔ پہلے خیبر کی بات کی کہ خیبر مسلمانوں کے درمیان مشترکہ مال غنیمت کی حیثیت رکھتا تھا، اور فدق خاص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس لیے کہ مسلمانوں نے سواروں اور پیادوں کی صورت میں اس پر فوج کشی نہیں کی تھی۔ یہ جو ہے آپ کا جو سیرت ابن ہشام میں یہ رقم ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ تو تاریخ داں ہیں، یہ جو ہے علماء ہیں جن کی جو ہے یہ باتیں آپ کے سامنے ہم نے پیش کی، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ قرآن کو بھی کے نص سے بھی دیکھیں تو قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن جو ہے وہ یہ جو اللہ نے اپنے رسول کو مال غنیمت میں عطا کیا اس لیے کہ تم نے اس پر سواروں اور پیادوں کی شکل میں فوج کشی نہیں کی، مگر اللہ اپنے پیغمبروں کو قابو دیتا ہے جس پر چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آپ کو جو ہے وہ قرآن میں مل جائے گا۔ سورہ 59 نمبر کا جو سورہ ہے، سورۃ الحشر، آیت نمبر 7، اس میں پوری طریقے سے اس لفظ فے کا جو ہے وہ ترجمہ ہو گیا ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حصہ ہے۔ یہ قرآن کے نص سے بھی ثابت ہو رہا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو فدق ہے یہ مال غنیمت نہیں تھا، بلکہ یہ ایک فے تھا جو کہ پورے کا پورا حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے علامہ فخر الدین رازی وہ جو لکھتے ہیں وہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیں کہ خداوند عالم نے مال غنیمت اور فے میں فرق بیان کیا ہے۔ یہ فخر الدین رازی صاحب جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں مال غنیمت اور فے میں کیا فرق ہے۔ خداوند عالم نے مال غنیمت اور فے میں فرق بیان کیا ہے کہ مال غنیمت وہ ہے جس کو حاصل کرنے میں تم نے زحمت اور مشقت برداشت کی ہے، اور سواروں اور پیادوں کے ساتھ فوج کشی کی ہے، برخلاف فے کہ اس کے لیے تم نے کوئی زحمت نہیں اٹھائی، تو اس میں اختیار کلیہ رسول کو ہے، جس طرح چاہیں اسے صرف کریں۔ یہ جو ہے فخر الدین رازی صاحب جو ہیں وہ فے اور مال غنیمت میں جو ہے وہ فرق بیان کر رہے ہیں۔ تو اب اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ مال غنیمت الگ شے ہے، فے الگ شے ہے، اور جو یہ باغ فدق ملا ہے یہ فے کی شکل میں ملی۔ اور اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا اختیار تھا کہ یہ جسے چاہے اسے دیں، کیونکہ یہ ان کا خالص حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہبہ کر دیا۔ وہ بھی کب؟ جب یہ سورہ اسرائیل کی 26ویں آیت آتی ہے اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ وَآتِ ذَی الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے جو ہے اپنے صاحب قرابت کو اس کا حق دے دیجئے۔ جب یہ آیت آئی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فے کے طور پر آپ کو میسر ہوئے تھے باغ فدق، وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام ہبہ کر دیا، اور تحریر لکھ کر جناب فاطمہ الزہرا کو دے دی کہ یہ تمہارے لیے ہم، کیونکہ اقربا کے لیے خدا کا حکم آیا ہے، کیونکہ اس کے لیے ہی علامہ طوسی لکھتے ہیں کہ جس طریقے سے خیبر کا علم تیار کیا گیا تھا، اسی طریقے سے خیبر کے بعد بھی فدق کے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علم مرتب کیا، اور اس کو لینے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جو بھی اس کا حقدار ہے وہ آگے بڑھے اور اس علم کو لے۔
تو کچھ لوگ آگے بڑھتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ہٹ جاؤ. اس کے بعد سعد ابن وقاص بھی آگے بڑھتے ہیں تو رسول اکرم نے ان کو بھی وہاں سے ہٹا دیا اور اس کے بعد کہا، خود کہتے ہیں کہ علی کہاں، انہیں بلا کے لے آؤ. علی کو وہ علم دیا اور سوار کرنے کے بعد ان کو فدق کی طرف روانہ کیا اور مولا علی فدق کی طرف جاتے ہیں اور وہاں صلح کر کے بطور فدق کو حاصل کرتے ہیں اور ان کو جان بخشی دیتے ہیں، اور جو مصالحت ہے، جو صلح کی شرطیں ہیں، اس کو کرنے کے بعد وہ واپس آتے ہیں. اور اسی وقت جبریل امین نازل ہوتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں، یا رسول اللہ کہ خدا کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ آپ اسے اپنے اقربا کو دے دیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ وہ اقربا کون ہیں، تو آپ نے کہا کہ فاطمہ. تو یہ فاطمہ کو خدا اور رسول کا دونوں حصہ فاطمہ کے حوالے کر دیا جائے. تو رسول نے تحریر فرمائی اور فدق کو جناب فاطمہ الزہرا کے حوالے کر دیا. اب یہ فدق ایسا موضوع ہے کہ جو اب ان حوالوں سے آپ خود سمجھ گئے ہوں گے کہ کتنا صاف طور پر یہ بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حصہ اپنی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام کر دیا. اپنی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہبہ کر دیا. لیکن یہ بعد میں یہی فدق کا جو قصہ ہے، یہ فدق کا جو معاملہ ہے وہ سامنے آتا ہے، اور یہ سامنے آنا بھی چاہیے تھا. اب جب آ گیا ہے تو اس سے حق و باطل الگ ہو رہے ہیں. یہ ایسا موقع آ رہا ہے کہ یہاں پر مسلمان کو سوچنے اور سمجھنے کو اور حق کو حق جاننے کا کھلی ہوئی دعوت سامنے دی جا رہی ہے کہ اب سوچ سمجھ کر یہ دیکھو کہ حق کہاں ہے اور باطل کدھر ہے، حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، اور اس کے بعد فیصلہ کرو کہ ہمیں کس طرف جانا ہے. کیونکہ اسلام صرف اسے نہیں مانتا کہ آپ جو ہے ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے اور صاحب رحمت اللہ کے گھر میں پیدا ہو گئے اور آپ کو جو ہے عطا اللہ آپ کا نام رکھ دیا گیا تو آپ مسلمان ہو گئے. نہیں، ایسا مسلمان خدا کو نہیں چاہیے کہ جو صرف اس بنا پر مسلمان ہوا ہو کہ مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، نام مسلمان رکھ دیا گیا اس لیے ہم مسلمان ہیں. بلکہ اسلام اس مذہب کا نام ہے جو مذہب عقل ہے، جو عقل سے سوچنے سمجھنے کی طاقت رکھتا ہے اور اس کے بعد فیصلہ کرتا ہے، حق کو حق سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے، اسے مسلم کہا جاتا ہے. ورنہ صرف پیدا ہو جانے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان کے گھر میں کوئی پیدا ہو گیا تو وہ مسلمان ہو جائے گا. کیونکہ جس وقت جب شروع کا معاملہ ہے، ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ مکے میں ہیں. اور اس کے بعد مکے میں تو صرف مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، یہی بہت بڑی بات ہے. لیکن یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں تھا کہ صرف کلمہ پڑھ کے کوئی مسلمان ہو جائے، بلکہ آپ نے مکے میں ہی اس بڑھیا سے پوچھتے ہیں کہ تم خدا پر ایمان لاتی ہو کہ خدا ہی جو ہے اس کائنات کو چلانے والا ہے، تو یہ کس طریقے سے تم نے اس کو محسوس کیا کہ خدا کوئی ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے؟ بھائی اس بڑھیا نے اگر صرف کلمہ پڑھ لیا یہی کافی تھا. اس وقت کلمہ پڑھنا بھی مشکل تھا. کہاں لوگ کلمہ پڑھتے تھے؟ سب تو کافر تھے. لیکن اس کے باوجود رسول اکرم یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ صرف کلمہ اس لیے پڑھ لیا جائے کہ ہم نے ان سے کہا کلمہ پڑھو تو پڑھو. کلمہ پڑھو تو سمجھ کر پڑھو کہ کس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. خدا پر یقین کرو تو سمجھ کر کرو کہ ہم کس خدا کے اوپر ایمان لا رہے ہیں. تو اس بڑھیا نے کہا ہاں بے شک ہم نے سمجھ بوجھ کر جو ہے ہم نے سمجھا ہے تب ہم قبول کر رہے ہیں. تو کہا تم نے کیسے سمجھا؟ کہا ہم نے اپنے چرخے سے سمجھا. کہ چرخے سے کیسے سمجھا؟ وہ چرخہ چلا رہی تھی اس وقت اور اس کے بعد اس نے اپنے چرخے کو روک دیا. جیسے ہی چلانا اس نے روک دیا، تھوڑی دیر بعد چرخہ رک گیا. اس نے کہا کہ ہم نے اس سے سمجھا. رسول تو سب سمجھ گئے، لیکن جو سامنے آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے ان کو سمجھانا تھا. اس نے کہا دیکھیے جب تک ہم چلاتے ہیں تب تک یہ چرخہ چلتا تھا، اور جیسے ہی ہم نے روک دیا یہ چرخہ رک گیا.
تو جب ایک چھوٹا سا چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا تو یہ پوری کائنات کیسے بغیر چلانے والے کے چلے گی؟ اس لیے ہم نے اپنے چرخے سے خدا کو پہچانا ہے۔ تو اسلام اس مذہب کا نام ہے کہ جو پہچان کر اس کو قبول کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے تو اس کو قبول کر لیا جائے۔ اسی طریقے سے یہ جو فرقے ہیں، اسلام کے تو 73 فرقے ہو گئے، اس فرقوں کو ہم یہ سب کہتے ہیں، جبکہ یہ جیسا کہ لوگ بتاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ان میں سے صرف ایک فرقہ جو ہے وہ جنتی ہے اور اس کے علاوہ نہیں، فرقے جو ہیں وہ جنتی نہیں ہیں۔ یہ سب جو بھی ہو، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہر فرقہ جنت میں جانے والا ہے، ہر فرقہ، کیونکہ کسی بھی فرقے میں کے انسان سے ماننے والے انسان سے آپ پوچھئے تو وہ یہ کہے گا کہ ہم ہی جو ہے بہشتی ہیں، ہم ہی جہنت میں جانے والے ہیں، ہم ہی جنتی ہیں۔ تو ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ جو ہر فرقے کا انسان جانے والا ہے، جنت میں جانے والا ہے۔ لیکن آپ جنت میں جا رہے ہیں تو سمجھ کر جائیے، کسی کے کہہ دینے سے کہ آپ جنتی ہیں یہ مت مان لیجئے کہ ہم جنتی ہیں۔ آپ کو اپنے عقل کا استعمال کرنا ہے۔ قرآن جو ہے صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تم سوچتے کیوں نہیں، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ تو ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ہی جائیں گے جنت میں، ہر فرقے والا کہہ رہا ہے بے شک ہو جائے گا، لیکن وہ اگر جنت میں جا رہا ہے تو کیا وہ حق کی راہ پر چل رہا ہے؟ اس بات کا یقین خود سے کرے، کسی کے کہنے سے نہیں کہ کہہ دیا کہ ہمارا فرقہ جنتی ہے تو بس ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو بہت سارے ایسے موقع ہیں، ان مواقعوں میں ایک موقع یہ بھی ہے جو فدق کا یہ معاملہ ہے، اس پر ہر مسلمان اور ہر فرقے والوں کو غور کرنا چاہیے کہ یہاں پر ہم کس طرف کھڑے ہیں، ہم حق کی طرف کھڑے ہیں یا ہم باطل کی طرف کھڑے ہیں۔ اگر حق کی طرف کھڑے ہیں تو بے شک ہم جنتی ہیں، لیکن اگر باطل کی طرف کھڑے ہیں تو ہم جنتی نہیں ہیں۔ اس لیے کہ جہاں پر بھی کسی طریقے کا تضاد ہوتا ہے، جہاں پر بھی کسی طریقے کی لڑائی ہوتی ہے، کسی طریقے کی ایک دوسرے میں مخالفت ہوتی ہے، تو وہاں پر دونوں فریقین صحیح نہیں ہو سکتے۔ اگر دونوں صحیح ہو تو پھر کس بات کا جھگڑا ہے، کس بات کی لڑائی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک حق پر ہے اور ایک باطل پر ہے۔ جب بھی کہیں بھی جھگڑا ہوگا، کوئی بھی تضاد ہوگا، تو وہاں پر ایک حق پر ہوگا اور ایک باطل پر ہوگا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے ہر موقع پر کہ کہاں حق ہے اور کہاں باطل ہے، اور ہمیں جو حق سمجھ میں آ رہا ہے ہم اسے قبول کر لیں۔ ہم کسی کو دعوت حق دینے کے لیے، تو میں یہاں پر آپ کو حق کی دعوت دینے کے لیے نہیں آ رہا ہوں، بلکہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کے اوپر سوچیں، غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے آ رہا ہوں۔ غور و فکر کرنے کے بعد آپ جس نتیجے پر پہنچے ہیں، آپ کو وہ قدم اٹھانا ہے۔ آپ کے اوپر کسی طریقے کا کوئی دباؤ نہیں ہے، خود آپ نتیجے پر پہنچیں، اور نتیجے پر پہنچیں گے تو انشاءاللہ حق پر آپ پہنچیں گے ہی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔